دوستو یلدا حکیم کا نام تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا. اسکائی نیوز کے لیے کام کرتی ہیں اینکر پرسن. بھارت نے اگر پانی روکا تو اس کے ساتھ جنگ ہوگی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھارت کو دو ٹوک پیغام. برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کا موقف سچ پر مبنی ہے. اور اب بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کان سے پکڑ کے انڈیا کو ہمارے ساتھ امن کی میز پہ بٹھائے. اوریجنلی افغانستان سے تعلق ہے لیکن کافی سالوں سے افغانستان انہوں نے چھوڑ دیا اور برطانیہ میں مقیم ہیں. اور جے شنکر جی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ایکچولی ٹیررستان کے ساتھ مسئلہ ہے. یہیں پہ شاید انہوں نے شادی بھی کی اور زبردست اینکر پرسن اچھے انٹرویوز کنڈکٹ کرتی ہیں کیونکہ پاکستان مخالفت بھی ہے. چلیے وہ ہم اس وقت سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنا کام پروفیشنلی اسپیکنگ مہارت رکھتی ہیں اپنے کام میں اور اس میں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. پہلگام کے واقعے کے بعد انہوں نے بہت سے پاکستانیوں کے انٹرویوز کیے، ساتھ ساتھ بھارتی لوگوں کے بھی انٹرویوز کیے اور خود بھی اپیئر ہوئیں خاص طور پہ بھارت کے چینلز پہ، کیونکہ پہلگام کے واقعے کے بعد جو پہلا انٹرویو انہوں نے کیا وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب ہیں. شاید بعض موقعوں پہ ہم صحیح تیاری کر کے نہیں جاتے. خواجہ آصف صاحب کے انٹرویو کی کچھ حصے بہت وائرل ہوئے، خاص طور پہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 30 سال ہم نے ڈرٹی کام کیا ہے امریکہ کا اور برطانیہ کا اور باقی ویسٹرن کنٹریز کا، یعنی کہ ہم نے بقول اگر ان کو دیکھا جائے ان بٹوین دا ورڈز کے جی ہم اگر مجاہدین کو یا وائلنس کو پروموٹ کرتے رہے تو وہ ہم وی ہیڈ بین ڈوئنگ اٹ ایٹ دا بہیسٹ آف دا یو ایس اینڈ ادر ویسٹرن کنٹریز. تو وہ کافی وائرل ہوا اور اس کو بھارت میں بہرحال بڑا پیش کیا گیا ایز ثبوت کے طور پہ کہ پاکستان دیکھیے کئی سالوں سے ہی ٹیررزم میں ملوث ہے. اور پھر اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی سوال ہوا، تو ایک انٹرویو ان کا خواجہ آصف کے ساتھ، اس کے بعد ان کا پھر ایک انٹرویو شاید ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں لنڈن میں ڈاکٹر فیصل ان کے ساتھ تھا. اس کے بعد ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ کے ساتھ ان کا انٹرویو آیا. یہ انہی دنوں کی باتیں ہیں. اور پھر آخری جو انٹرویو ان کا آیا وہ ہماری جو سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہیں ان کے ساتھ 3-4 روز پہلے کی بات ہی ہے. اچھا، ان تمام انٹرویوز کو میں نے بڑے بغور میں نے دیکھا اور جو سوالات تھے، مشکل سوالات کام کرنا، چلیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان کے بارے میں ان کے خیالات اچھے نہیں ہیں یلدا حکیم کے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم جا رہے ہیں یلدا حکیم کے کو انٹرویو دینے تو وہ جو سوالات کی نوعیت ہوگی وہ تو سخت ہوگی اور ہمیں اینٹیسپیٹ کرنے چاہیے کویسچن. اور خاص طور پہ خواجہ آصف کے انٹرویو کے بعد جو کہ بہت ہی میرے حساب سے کوئی اچھا انٹرویو نہیں تھا. ایک تو خواجہ آصف صاحب جس طریقے سے جو جوابات دے رہے تھے وہ بھی مناسب نہیں تھے اور آپٹکس بھی ٹھیک نہیں تھے. اگر آپ ان کی باڈی لینگویج اس انٹرویو کے درمیان دیکھیے تو دیٹ لیفٹ مچ ٹو بی ڈیزائرڈ ان مائی ویو اینڈ دیٹ واز ناٹ دا وے ہاؤ انٹرویوز شوڈ بی کنڈکٹیڈ. آپ منسٹر ہیں، آپ کو اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے. کبھی آپ سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی منہ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی اس طرح بیٹھ رہے ہیں، کبھی اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا انٹرویو دینے کا. اور وہ ایک بڑا انایزی لگتا تھا کہ بڑے انایزی محسوس کر رہے ہیں، انکمفرٹیبل تھے. اگر آپ انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو انٹرویوز دینے ہی نہیں چاہیے. آرٹیکولیشن کمزور ہے تو پھر بھی معذرت کر لینی چاہیے، کسی اور کو موقع دے دینا چاہیے. ضروری ہے کہ آپ خود ہی انٹرویو دیں. اس کے بعد جو ہیں تو وہ انٹرویو بالکل مناسب نہیں تھا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو میرے خیال میں جو بیسٹ انٹرویو ان چاروں انٹرویوز میں مجھے نظر آیا وہ ہمارے ہائی کمشنر کا انٹرویو تھا. انہوں نے بڑے کرسپ اور بڑے بریف طریقے سے ہر چیز کا جواب بڑے مناسب طریقے سے دیا اور اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کنڈکٹ بھی کیا. اور مجھے اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ فارن آفس کے جو کریئر آفیسرز ہیں اگر اپنے آپ کو اس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں تو میرے لیے بڑی ذاتی طور پہ خوشی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ میرا خود تعلق فارن سروس پاکستان سے تقریباً 36 سال رہا ہے. تو میرے لیے یہ باعث مسرت ہے یہ چیز.
اور اس کے بعد طاہر صاحب کا میں نمبر اگر دوں، رینکنگ اگر کروں، تو سب سے جو ہے بہتر جو انٹرویو تھا وہ ڈاکٹر فیصل علی کا تھا، ہمارے کمشنر کا. اس کے بعد طاہر صاحب نے بھی اپنے آپ کو صحیح کنڈکٹ کیا اور صحیح جوابات دیے. جواب دیکھیے اس میں سبسٹینس میں کمی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہوں وہ آپ کا جو انٹرویو لینے والا ہے اس کو بات پسند آئے، لیکن آپ چونکہ سرکاری پوزیشن بیان کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ٹاکنگ پوائنٹس کے ساتھ کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا پڑتا. اگر آپ آگے پیچھے ہو بھی جاتے ہیں تو طریقے سے چیزوں کو واپس بھی لانا پڑتا ہے. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ڈیفلیکٹ بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی سوال آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، آئی ایم سوری آئی کانٹ گیو رسپانس ٹو دس. تو اس قسم کی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کیونکہ میں خود بھی اسپوکس پرسن رہا ہوں تقریباً 4 سال، اس کے بعد بھارت میں بھی انٹرویوز دیتا رہا ہوں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو تھوڑا بہت طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ کس طرح مینیج کی جاتی ہیں. تو ان کا یہ جو طنز ہے اور جو اس طنز کے پیچھے، اس سٹائر کے پیچھے جو چھپی ہوئی حقیقت ہے وہ پوری دنیا نے صرف چند شبدوں میں جان لی. اب پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ امن ہو. اچھا امن بھی کرنا ہے بھارت کے ساتھ، ٹیررزم کی دھمکیاں بھی دینی ہے، نیوکلیئر بم پھوڑنے کی بھی دھمکیاں دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو ٹیررسٹ بھی کہنا ہے، اور اس کے ساتھ امن کی میز پہ بھی بیٹھنا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ امن کی میز پہ ہم بیٹھ کے رہیں گے. بھئی یہ امن کی میز پہ بیٹھ کے رہیں گے، یہ تو تھرڈ پارٹی کو کہتی ہے نا کہ بھئی ہم ان دونوں کو امن کی میز پہ بٹھا کے رہیں گے. اب ایک پارٹی بھارت کہتی ہے کہ بھئی ہم ٹیررستان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں، ٹیرر اور ٹاک کو ایک ساتھ چلائیے اور ہمارے ساتھ بیٹھیے. پھر بھارت کہتا ہے کہ ڈونٹ ٹاک ٹو اس. پھر یہ دنیا کو کہتے ہیں کہ بھارت کو کان سے پکڑ کے لائیں اور ہمارے ساتھ بٹھائیں، اور پھر امن قائم ہو کے رہے گا. یہاں تک کہ پھر اس نے وہ اسلامک فریز برتا کہ انشاءاللہ امن قائم ہو کے رہے گا. بھئی کیسے امن قائم ہو کے رہے گا؟ مطلب تم تو خود ایک پارٹی ہو، تم ایک طرف دھمکیاں دیتے ہو اور نیوکلیئر بم پھوڑنے کی باتیں کرتے ہو، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ چلے گی. بھارت سمپل یہ کہتا ہے کہ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو پھر بھی وہ کہتے ہیں جی کہ امن قائم ہو کے رہے گا. ٹرمپ کو بار بار پھونک مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بس آپ ہی ہمیں بچائیں بھارت سے، اور کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ بھئی ایک طرف تو میری ٹریڈ ڈیل چل رہی ہوتی ہے، دوسرا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو رہا امن کے چکر میں، تو یہاں پہ شاید ٹریڈ ڈیل کا پریشر ڈال کے یا کوئی ہتھیاروں کا پریشر ڈال کے میں بھارت کو کہہ دوں گا کہ ان سے امن کر لیں. اور پھر تھرڈ فیکٹر کرپٹو کرنسی کے مسائل ہیں، ان کا خاندان انوالو ہے پاکستانی ایلیٹ کے ساتھ. تو یہ جو پاکستانی ایلیٹ جو کرپٹو کرنسی کی ایک طرح سے رشوت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دے رہے ہیں، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سب کی ادروائز پوری دنیا میں ہو رہی ہے ہر معاملے میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک تو ہم پیسہ لگا رہے ہیں، دوسرا آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، تو یہاں پہ کوئی ٹریڈ ڈیل کی بھارت سے بات کر کے اس کا پریشر ڈال کے کچھ رستہ نکالیں، امن کی میز پہ بھارت کو کان پکڑ کے لے آئیں. تو یہ ہے پورے کا پورا نیریٹو. یہ ہے جو مشن تھا، جو امریکہ گئے ہیں اور ابھی لنڈن گئے ہیں اور اب برسلز پہنچے ہیں. اب میں نے اپنے کئی ولاگز میں کہا ہے کہ پاکستان کا یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ سچائی جائے باڑ میں، ایک ہم نیریٹو بلڈ کریں، ایک ہم بیانیاں بنائیں، سچائی سے کوسوں دور ہو وہ بیانیاں.